الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین، اللہ جل جلالہ عم نوالہ اپنے بندوں سے بہت محبت فرماتے ہیں، اسی لیے اللہ پاک نے دین دیا ہے، شریعت دی ہے، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا سلسلہ چلایا ہے تاکہ اللہ کے بندے محروم نہ ہو، ناکام نہ ہو، اپنی زندگی کو خراب نہ کریں، بلکہ دین، شریعت، اسلام پر چل کر اپنی دنیا اور آخرت کی زندگی کو کامیاب کریں اور دنیا اور آخرت کی زندگی کو وصول کریں۔ تو اللہ پاک اپنے بندوں سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں، اس لیے اللہ پاک معافی کے، مغفرت کے، رحمتوں کے، سدھرنے اور سنورنے کے، اپنی راہ کو سیدھا کرنے کے، اللہ کے قریب آنے کے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے مختلف موقع مرحمت فرماتے ہیں۔ پوری زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، اس زندگی میں بھی اللہ پاک مہینوں میں افضل مہینہ بناتے ہیں، دنوں میں افضل دن بتاتے ہیں، راتوں میں افضل راتیں بتاتے ہیں۔ تو رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے جس میں اللہ کی طرف سے مغفرت کے اور رحمتوں کے عام اعلان ہوتے ہیں، فرشتوں سے اعلان کرایا جاتا ہے کوئی جو اللہ سے اپنی مغفرت چاہے، معافی چاہے، اپنی ضرورتوں کا اللہ سے سوال کرے، لاکھوں لاکھوں لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ پھر اس رمضان کے مہینے میں بھی اللہ پاک نے رمضان کے آخری عشرے کو خاص فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اس میں اللہ پاک نے ایک رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جس کی عبادت 83 سال سے بھی زیادہ عبادت کرنے سے افضل ہے، کہ اگر ابھی بھی ہم سے چوک ہو گئی ہے اور رمضان کے 20 دن ابھی بھی ہم سے غفلت سے گزر گئے ہیں، جیسا عبادت کا حق ادا کرنا چاہیے تھا، جیسا اللہ کو منانا چاہیے تھا، جیسا اپنی زندگی کو صحیح ترتیب پر لانا تھا، نہیں لا سکے ہیں اور ابھی بھی غفلت ہوئی ہے، تو ابھی بھی موقع ہے۔ اور یہ آخری عشرہ اللہ پاک نے عطا فرمایا کہ اب یہ آخری عشرے کی قدر کرو اور اس میں شب قدر کو تلاش کرو کہ شب قدر کیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ جس میں اللہ پاک نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، تو لہٰذا جس کی نسبت قرآن سے جڑ جاتی ہے وہ افضل ہو جاتا ہے۔ جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ رات افضل، جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ مہینہ افضل، جس شہر میں قرآن نازل ہوا وہ شہر افضل، اور جس سینے میں قرآن نازل ہوا وہ سینہ افضل۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں جزدان میں قرآن پاک رکھا ہوا رہتا ہے، ہم اس کو اٹھاتے ہیں، اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں، تو کیا وہ کپڑے کی قیمت ہے کہ نہیں؟ کپڑے کی قیمت نہیں ہے، وہ کپڑے کے اندر جو قرآن ہے اس کی وجہ سے وہ کپڑے کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ آدمی جا رہا ہے، راستے میں جاتے جاتے اس کو جو ہے کاغذ کا پرزہ نظر آتا ہے، وہ اس کو دیکھتا ہے تو اس میں قرآن کی آیت نظر آتی ہے، وہ اس کو اٹھاتا ہے، چومتا ہے، سینے سے لگاتا ہے اور ایک طرف رکھتا ہے۔ کیوں؟ کاغذ کی قیمت بڑھ گئی؟ نہیں، کاغذ کی قیمت نہیں بڑھی ہے، اس پر قرآنی آیت لکھی ہے جس نے وہ کاغذ کی قیمت بڑھا دی ہے۔ اسی طرح زندگی میں قرآن آ جائے، قرآنی احکامات آ جائیں، قرآن پر عمل آ جائے تو وہ زندگی افضل ہو جاتی ہے، اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس کا احترام بڑھ جاتا ہے۔ تو فرمایا اس رات میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر اور شب قدر دونوں ایک ہی باتیں ہیں۔ فرمایا جانتے ہو کہ یہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، 1000 مہینوں کے برابر نہیں کہا۔ تو جس کو اللہ پاک
افضل کہیں تو وہ کتنا افضل ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اللہ ہی کے علم میں ہے۔ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، کہ اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آتے ہیں، اور جو بھی کھڑا بیٹھا اللہ کی عبادت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، اس کے لیے فرشتے رحمت کی دعا فرماتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ ہی حتی مطلع الفجر کہ صبح تک چلتا رہتا ہے۔ تو یہ رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں آدمی کو شب قدر کی تلاش کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں بڑے غمگین اور فکر مند رہتے تھے۔ آپ کو یہ فکر ہوتا تھا کہ میری امت کیسے کامیاب ہو جائے، سنور جائے اور بلندیوں پر پہنچ جائے اور اللہ کو راضی کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 لوگوں کا ذکر کیا کہ انہوں نے 80 سال تک اللہ کی عبادت کی اور پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہ کی، تو صحابہ کو حیرت ہوئی اور صحابہ حیرت زدہ رہ گئے۔ تو پھر اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور جبرائیل علیہ السلام نے یہ آیت سنا کر نبی کے غم کو دور کیا کہ ان کی عمریں اتنی ضرور تھیں، لیکن آپ کی امت کو یہ رات دی جا رہی ہے۔ اگر آپ کی امت اس رات کی قدر کر لے گی تو پھر ایک رات کی عبادت 83 سال کی عبادت سے افضل ہو جائے گی۔ ذرا انداز لگائیے کہ ہم میں سے کون ہیں جس کو 83 سال کی عمر ملے گی؟ کسی کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ اس کو 83 سال کی عمر ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ اور اگر 83 سال کی عمر مل بھی گئی تو پوری 83 سال یہ عبادت کرے گا، لیکن قربان جائیے اللہ کے کرم پر، اور قربان جائیے اللہ کے آفر پر کہ فرمایا کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل، یعنی 83 سال کی عبادت سے زیادہ افضل۔ تو اس رات کی تلاش میں رہنا، اس رات کی قدر کرنا۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کے متعلق ہمیں بتانے کے لیے تشریف لائے، لیکن 2 مسلمان آپس میں جھگڑ پڑے تو وہ مجھ سے اٹھا لی گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہو، لہٰذا تم اسے 21، 23، 25 اور 27، 29ویں شب میں تلاش کرو۔ اللہ نے اس میں بھی ہمارے اوپر کرم فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ فکس فرما دیتے کہ یہی رات شب قدر کی رات ہے اور اس میں ہم سے چوک اور غفلت ہو جاتی اور ہم نافرمانی کر بیٹھتے تو کتنا بڑا خسارہ اور کتنا بڑا نقصان ہوتا۔ تو اس میں بھی اللہ پاک نے ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرمایا۔ تو اس رات کی تلاش کرنا رمضان کے آخری عشرے میں۔ مشکات شریف میں حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29ویں شب۔ یہ 5 راتیں ہیں، صرف 5 راتوں کی آدمی قدر کر لے، 5 راتوں کی حفاظت کر لے، 5 راتوں میں عبادت کر لے، 5 راتوں میں گناہوں سے، نافرمانیوں سے، لایانی سے، بیکار چیزوں سے بچ جائے تو کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے کہ 83 سال سے بھی زیادہ کی عبادت کا ثواب اس کو مل جاتا ہے۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری خیر سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً ہی محروم ہیں۔ کتنا بد نصیب ہوگا کہ اتنے بڑے آفر کی بھی اس نے قدر نہ کی۔ دنیا کے چھوٹے چھوٹے آفر کے لیے آدمی راتوں کی نیندیں قربان کر دیتا ہے اور دھکے کھاتا ہے اور کتنی مشقتیں برداشت کرتا ہے، اور اتنا بڑا آفر اللہ پاک دے رہے ہیں اور اس کی قدر نہ کر کے اس کو بازاروں میں اور بیکار جگہوں پر ضائع کر دینا۔ فرمایا حقیقتاً وہ آدمی بڑا محروم ہے، اس سے بڑا کوئی محروم نہیں ہوگا کہ جو اس راز سے محروم ہو گیا وہ ساری خیر سے محروم ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس میں عبادت کرے، قیام کرے تو اللہ پاک اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ جہاں جہاں گناہوں کے معاف کرنے کا ذکر ہوتا ہے اس سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔
تو شب قدر کیا ہے یہ ہمیں پتہ چلا، شب قدر کو کب تلاش کرنا ہے، کب ہوتی ہے، یہ بات ہمیں پتہ چلی۔ اب شب قدر میں کرنا کیا ہے؟ اس زمانے میں امت بہت زیادہ خرافات میں مبتلا ہے، ایسی چیزوں کو گھڑ لیا گیا ہے جس کا قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایسی مبارک بابرکت راتوں کو بھی آدمی جو ہے بدعات کے نام پر ضائع کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ شب قدر کی رات تنہائی کی عبادت کے لیے ہے، مجلسیں سجانے کے لیے نہیں ہیں، مجمع جمع کرنے کے لیے نہیں ہیں، پبلسٹی کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان کی باتیں ہیں۔ نوافل وہی بہتر ہے جو گھر میں پڑھی جائے، تنہائی میں پڑھی جائے۔ تو یہ رات اللہ کے ساتھ تنہائی میں ہم کلام ہونے کی ہے، تنہائی میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی ہے، تنہائی میں اللہ کے ساتھ باتیں کرنے کی ہے کہ آپ ہوں اور آپ کا اللہ ہو، تیسرا کوئی نہ ہو۔ تو یہ رات میں تنہائی میں عبادت کرنی ہے، گھر میں عبادت کرنی ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھنا ہے۔ دوسری بات جو حدیث میں نے شروع میں پڑھی کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، یہاں پر جو قیام اور عبادت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں دو باتیں فرمائیں کہ ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ۔ ایمان یعنی یقین صحیح ہو، عقیدہ صحیح ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا رہا ہو، حاجت روا، مشکل کشا، پالنہار، مسائل کا حل کرنے والا، دنیا اور آخرت کے تمام کاموں کا بنانے والا، دنیا میں جو ہوا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا وہ کرنے والا ایک اکیلا اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کا کوئی وزیر نہیں، اس کا کوئی مشیر نہیں، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، وہ کسی کا پابند نہیں۔ تو پہلی چیز عبادت میں ایمان کے ساتھ عبادت کرنا۔ کوئی عمل بنتا نہیں، کوئی عبادت بنتی نہیں جب تک کہ یقین صحیح نہ ہو، عقیدہ صحیح نہ ہو۔ تو اس لیے اپنے یقین کو صحیح کرنا، صحیح یقین کے ساتھ عمل بنے گا۔ پھر دوسری چیز نیت صحیح کرنا، ایمانا و احتسابا، کہ عمل قبول ہوتا نہیں جب تک کہ نیت صحیح نہ ہو۔ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل نہ کریں، ہم شو پٹ اپ کرنے کے لیے عمل نہ کریں، ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کریں۔ عمل قابل قبول جب ہی ہوتا ہے جب نیت صحیح ہو۔ تو کسی بھی عمل کے لیے دو باتیں ہیں، پہلی بات یقین عقیدے کا صحیح کرنا، دوسری بات نیت کا صحیح کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، کہ جب شب قدر ملے تو یہ دعا مانگو کہ اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، بس مجھے بھی معاف کر دے۔ پہلا عمل جو ہے وہ معافی مانگنا، توبہ کرنا، اپنے گناہوں سے اللہ کے سامنے نادم ہو جانا، شرمندہ ہو جانا، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لینا۔ اور توبہ صرف گال پہ دو تھپڑ مار لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ جو گناہ ہو گئے اس پر نادم ہونا، آئندہ سے نہ کرنے کا ارادہ ہونا، اور جس کا حق مارا ہے اس کا حق اس کو دے دینا۔ کسی کے پیسے لیے ہیں، قرضہ لیا ہے، واپس کر دینا، کسی کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگ لینا، کسی کی میراث کو دبایا ہے اس کو ادا کر دینا، قضا روزوں کو ادا کرنے کا اہتمام کرنا، قضا نمازوں کو ادا کرنے کا اہتمام کرنا، لوگوں کے حق ادا کرنا، جس کا حق مارا ہے اس کو دے دینا۔ اس لیے کہ اللہ اپنے حق کو تو معاف کر دیتے ہیں، بندوں کے حق جب تک معاف نہیں ہوتے جب تک کہ بندے معاف نہ کریں۔ تو اس لیے توبہ کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے گناہوں پر نادم، آئندہ سے نہ کرنے کا ارادہ، اور حق والوں کو ان کا حق دے دینا۔ اس رات میں کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے کہ اتنی رکعتیں پڑھو، اس نیت سے پڑھو، ایک رکعت میں یہ والی سورت پڑھو، اتنے بار پڑھو، یہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کسی بزرگ کا عمل ہو، لیکن اس طرح کی کوئی عبادت ثابت نہیں ہے۔ اب یہ رات میں آپ نوافل کا اہتمام کریں، یہ رات میں
تلاوت کا اہتمام کریں، یہ رات میں دعاؤں کا اہتمام کریں، یہ رات میں ذکر کا اہتمام کریں۔ اب ذکر میں تیسرا کلمہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، کلمہ طیبہ پڑھیں، استغفار پڑھیں، یا جو ذکر آپ کرنا چاہیں وہ ذکر کر سکتے ہیں۔ ذکر میں سب سے افضل قرآن کی تلاوت ہے، قرآن کی تلاوت کریں۔ بعض اللہ والے کہتے ہیں کہ کم سے کم رمضان کے آخری عشرے میں 4 رکعت نفل پڑھ لیں تو ایک نہ ایک رات تو تاخرات ہوگی، تو 83 سال سے بھی زیادہ روزانہ 4 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ کم سے کم 3 مرتبہ قل ہو اللہ تو پڑھ سکتے ہیں، 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھنے کا ثواب ایک قرآن کے برابر ہے، تو گویا 83 سال سے زیادہ ایک قرآن پڑھنے کا ثواب آپ کو ملے گا روزانہ۔ آخری عشرے میں ہر رات میں کم سے کم 10 روپے صدقہ کر دیں، تو کوئی نہ کوئی ایک دو شب قدر ہوگی، تو آپ کو 83 سال سے زیادہ روزانہ 10 روپے جو ہے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ بہرحال عبادت کی رات ہے، اللہ سے معافی مانگنے کی رات ہے، اللہ کو منانے کی رات ہے، تنہائی میں عبادت کرنا ہے، اپنے گھر میں عبادت کرنا ہے کہ اپنے اور اللہ کے درمیان تیسرا کوئی نہ ہو، اور ایمان کے ساتھ صحیح نیت کے ساتھ عبادت کرنی ہے۔ اعلیٰ درجے کی بات تو یہ ہے کہ پوری رات آدمی جاگ لے، لیکن ہمت نہیں ہے، نہیں جاگ سکتا، تو کم سے کم اتنا کرے کہ رات کے شروع کے حصے میں تھوڑی عبادت کر لے اور سحری میں جلدی اٹھ جائے اور آخری رات کے حصے میں تھوڑی عبادت کر لے، تو بھی شب قدر کا ثواب پانے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ اور اگر اتنا بھی نہیں کر سکتا تو کم سے کم آخری درجے میں اتنا کرے کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، پوری رات کی عبادت کا اس کو ثواب مل جاتا ہے۔ لیکن خدارا اللہ کے واسطے اپنے اوپر ترس کھائیں، اور ترس کھا کر ان راتوں کو ضائع نہ کریں۔ یہ جاگنے کی رات نہیں ہے، عبادت کی رات ہے۔ اگر آپ سے عبادت نہیں ہوتی ہے تو خدارا موبائلوں پر اور ٹی وی اسکرین کے سامنے اور دوستوں کی گپاشی میں اور چبوتروں کو آباد کرنے میں اور یہاں سے وہاں پھرنے میں اپنی رات کو غیبت میں، گناہوں میں، نافرمانیوں میں ضائع نہ کریں۔ بڑی سخت محرومی ہوگی کہ عبادت بھی نہیں کی ہے اور نافرمانی میں رات گزاری ہے، اس سے زیادہ محرومی کی بات کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ ٹی وی دیکھنے کے لیے، موبائل دیکھنے کے لیے، گپاشی کرنے کے لیے، دوستوں کے ساتھ رہنے کے لیے پوری زندگی پڑی ہے۔ خدارا ان طاق راتوں کی حفاظت کر لیں، ان کو ضائع نہ کریں۔ اگر آپ سے عبادت نہیں ہوتی ہے، آپ سے تلاوت کا اہتمام نہیں ہوتا ہے، آپ سے ذکر کا اہتمام نہیں ہوتا ہے، تو یہ رات میں اللہ کے واسطے اتنا تو کر لو کہ گناہوں میں ان راتوں کو نہ گزارو۔ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، تراویح کا اہتمام کرو، تراویح جماعت کے ساتھ پڑھو اور سو جاؤ، اور سحری میں تھوڑا جلدی اٹھ کر اللہ کے سامنے رو کر معافی مانگ لو۔ اتنا تو کم سے کم کر ہی لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان بد نصیبوں میں شامل نہ فرمائے جن کی شب قدر میں بھی معافی نہیں ہوتی ہے۔ اس پر مستقل میرا ایک بیان ہے کہ وہ کون 4 لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ ایک شراب کا عادی، دوسرا والدین کا نافرمان، اور تیسرا قطع رحمی کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا، اور چوتھا اپنے سینے میں کینہ رکھنے والا کہ مسلمان کو نقصان پہنچانے کے جذبے رکھنے والا، اپنے بھائی کو نقصان پہنچانے کے جذبے رکھنے والا۔ اس پر مستقل بیان ہے، ڈسکرپشن میں لنک دے دیں گے، آپ اس بیان کو بھی سن لیجئے۔ میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ بیان مختصر ہو، کیونکہ لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، مختصر کرنے میں ضروری باتیں بھی چھوٹ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے بھلے بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو رمضان کی اور شب قدر کی رحمتوں اور مغفرتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ ہم کو ان بد نصیبوں میں شامل نہ فرمائے جس کی اس ماہ میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔